بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ سکھ جو کہ زیادہ تر آباد ہیں کینیڈا میں، اور بھی جگہوں پہ ہیں، ہانگ کانگ، برطانیہ، یورپ میں کئی جگہوں پہ ہیں، لیکن کینیڈا میں ان کی بہت بڑی آبادی ہے۔ اور یہ کسی زمانے میں 1984 غالباً 1984 میں جب بھارت نے اندرا گاندھی کے قتل کے بعد سکھوں کے اوپر حملہ کیا، بربریت، ظلم اور ان کی عورتوں کو ریپ کیا، تو ایک ہی رات میں کئی ہزار سکھ وہاں پہ قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کھوئے، وہ بیچارے مارے مارے پھرتے رہے، لیکن وہاں پہ ان کو انصاف نہیں ملا، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ ان کے اوپر مزید مظالم کرنے شروع کیے گئے، ان پہ اعتماد نہیں کیا جاتا تھا۔ اور یہ سارا قصہ ہوا اس وقت جب 1984 میں دربار صاحب پہ حملہ کیا گیا امرتسر میں، اور دربار صاحب کو تہس نہس کر کے وہاں پہ سینکڑوں سکھ مار دیے۔ اور اس چڑھائی کے بعد سکھوں میں نفرت پھیلی، اور اسی کے تناظر میں پھر اندرا گاندھی کا قتل بھی ہوا۔ ان واقعات کے بعد سکھوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ اپنے مذہب کو، جان کو اور اپنے خواتین کو بچانے کے لیے ہجرت کر جائیں، اپنے ملک سے نکل کے تو دوسرے ممالک میں چلے جائیں۔ چنانچہ مختلف ملکوں میں سکھ گئے، اور زیادہ تر مائیگریشن کی سکھوں نے کینیڈا میں۔ آج سکھ کینیڈا میں بہت متمول ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اور وہ وہاں کی سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جسٹن ٹروڈو جو کہ وہاں کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی کیبنٹ میں بھی سکھ وزراء موجود ہیں، اور اہم عہدوں پہ بھی سکھ موجود ہیں وہاں پہ۔ سکھوں کا ایک انفلوئنس ہے۔ اب بہت عرصے سے سکھ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کو ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھارت کے ساتھ رہ کے ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور برابری کا سلوک وہاں پہ نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت کہیں فائدہ ملتا ہے تو ان سکھوں کو جو کہ بھارت کی فوج میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سکھوں کی تعداد کافی ہے، لیکن وہاں وہی ہے کہ اس بھارت ماتا کے لیے پھر آپ اپنی جان دیں۔ جیسے ابھی چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے، تو وہاں پہ برفانی چوٹیوں کے اوپر سکھ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ان حالات میں یہ جو سوچ وہاں پہ خالصتان کی بڑھی کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے، تو اس کے لیے ایک ریفرینڈم کا کہا گیا کہ ریفرینڈم کیا جائے گا۔ ریفرینڈم پہلے ہونا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے پھر اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا، اور اب اکتوبر 2021 سے، یعنی لاسٹ ایئر اکتوبر سے اس وقت اکتوبر تک مختلف وقتوں پہ مختلف جگہوں پہ ریفرینڈم ہوتا رہا۔ اس میں تقریباً 2,80,000 کے قریب سکھ حصہ لے چکے ہیں، آپ 3 لاکھ کہہ لیجئے تقریباً۔ اور یہ ریفرینڈم جو یہ 4 ملکوں میں ابھی ہو چکا ہے۔ ان 4 ملکوں میں جو ریفرینڈم ہوا، اس کا نعرہ ایک ہی تھا کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، اور انڈین پنجاب میں جو کہ بھارت کے تسلط میں اور قبضے میں ہے، وہاں پہ ہم نے اپنے ایک سوورن سکھ اسٹیٹ بنانی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ پچھلے سال اکتوبر میں یہ ریفرینڈم کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ پھر برطانیہ میں ریفرینڈم ہوا پہلا، پھر اس کے بعد جنیوا میں ہوا، پھر اٹلی میں، اور اب کینیڈا میں یہ ریفرینڈم ہوا۔ اس میں بہت بڑی تعداد مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ بہت بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ اور یہ جو کینیڈا میں ریفرینڈم ہوا، یہ ہوا برمپٹن، کینیڈا کا ایک سٹی انٹاریو اسٹیٹ میں۔ وہاں پہ 18 سپٹمبر کو، یہ 18-19 کو ہوا، اور اس میں تقریباً 1,10,000 سکھوں نے ووٹ ڈالا۔
انڈیا کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ روز بروز ان سکھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو اپنے لیے آزادی اور بھارت سے الگ پنجاب کی بنیاد پہ اپنا ایک وطن بنانا چاہتے ہیں۔ اکتوبر 31 پچھلے سال پہلا ریفرینڈم ہوا تھا برطانیہ میں، اور اس میں تقریباً 30,000 سکھوں نے ووٹ ڈالے، اور اس کے بعد تقریباً 6,000 کے قریب لوگوں نے ووٹ ڈالے جنیوا میں۔ پھر دسمبر میں 10 تاریخ کو ہوا، یہ جو جنیوا میں جو ہوا اس میں لوگوں نے ڈالے، اور اسی طرح پھر اٹلی میں اس کے بعد ہوا جس میں کہ تقریباً 62,000 سکھوں نے ووٹ ڈالے وہاں پہ، اور اب کینیڈا میں 1,10,000 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا۔ یہ جو ریفرینڈم ہے، یہ خیال یہ تھا بھارت میں کہ اس پہ بہت توجہ نہیں ہوگی اور یہ ریفرینڈم ایسے ہی فزل آؤٹ ہو جائے گا، سکھ دلچسپی نہیں لیں گے۔ لیکن اس ریفرینڈم کی جو ویڈیوز جب آئیں تو وہ ہل کے رہ گئے لوگ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ سکھوں کی 5-5 کلومیٹر لمبی لائنیں، عورتیں بچے اس میں لگے ہوئے، اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں کھڑے کہ ان کی باری آئے، اور وہ لائن سے جا نہیں رہے۔ یہ وہ نقشہ تھا جو جوک تر جوک لوگ آنے کے بعد دیکھا گیا، اور اس میں پھر فکر لاحق ہوئی انڈیا کو بھی اور لازماً انڈین فارن آفس کو۔ میڈیا کے ساتھ جن لوگوں نے یہ آرگنائز کیا، یہ سکھ فار جسٹس جو آرگنائزیشن ہے جنہوں نے ریفرینڈم آرگنائز کیا، اس کے روح رواں اس کے صدر گرپتونت سنگھ ہیں، اور انہوں نے جب میڈیا سے بات چیت کی تو اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس میں پھر انہوں نے نقشہ بھی دکھایا خالستان کا، جس میں کہ شملہ کو دکھایا گیا ہے اس ریاست کا کیپٹل سٹی۔ اس میں جو بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہوا، لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے، اس سے لگتا ہے کہ یہ موومنٹ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوئی ہے، اور اس میں سکھوں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے سکھ محسوس کرتے تھے، ان کو امید نہیں تھی اتنی، لیکن سکھ فار جسٹس یہ جو آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ان کو آرگنائز کر لیا، اور آرگنائز کرنے کے بعد جیسے یہ ایک جمہوری طریقے سے انہوں نے پروسیڈ کرنا شروع کیا، تو اس کی وجہ سے یہ موومنٹ جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی ہوئی سکھوں میں کہ یہ ایک پرامن طریقہ ہے اپنا وطن حاصل کرنے کا، لہذا انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کیا۔ اب یہاں پہ جہاں یہ ریفرینڈم ہوا کینیڈا میں، وہاں بہت بڑی ریلی بھی سکھوں نے نکالی، اس میں خالستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، 2,000 کے قریب اس میں کاریں تھیں جو کہ ریلی میں شریک تھیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خالستان کے بارے میں سکھوں کا جوش اور جذبہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے ایک ایڈوانٹیج، یہ بھی ایک فائدہ ملا سکھوں کو کہ اس سے سکھ کمیونٹی میں ایک اویئرنیس، ایک آزادی کی سوچ بڑھنی شروع ہوئی، جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ واقعی اگر ہم نے ہندو کی نفرت سے بچنا ہے، اس کے اندر جو ایک مذہب کی ایک جنونیت ہے، جیسے گاؤ رکشا کا قصہ ہے یا اس طرح کا وہاں پہ مار دھاڑ، تو اس کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا، یہ اویئرنیس ان میں بڑھی کہ ہر حالت میں ان کو اپنا الگ وطن لے لینا چاہیے۔ اس میں جو بھارت ٹیکٹکس استعمال کرتا رہا اس کو روکنے کے لیے، پہلے تو انہوں نے کینیڈین حکومت کو ریکویسٹ کی کہ جناب یہ ریفرینڈم اگر آپ مت ہونے دیں، تو کینیڈا نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک پرامن اور جمہوری ایکسرسائز ہے جو سکھ کر رہے ہیں، ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسی ایکٹیویٹی کو روکیں، ہم نہیں کریں گے۔ سو کینیڈین گورنمنٹ نے مکمل طور پہ انکار کر دیا، اور سکھ فار جسٹس جو آرگنائزیشن ہے ان کو اپنی پلان کے مطابق آگے کام کرنے دیا، جیسے بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی ریفرینڈم کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جو ہیں، انہوں نے بہت شدت سے اس کو آبجیکٹ بھی کیا،
اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک فارسیکل ایکسرسائز ہے، اس کو ہم کبھی بھی اس طرح اجازت نہیں دیں گے، اور کینیڈا سے کہا کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علیحدگی پسند لوگ ہیں ان کو آپ انکریج کر رہے ہیں۔ لیکن جسٹن ٹروڈو نے ان قصوں کی، بھارت کی ان اعتراضات کو بالکل وہ خاطر میں نہیں لایا، اور انہوں نے ان کو بالکل اعتراضات کو توجہ ہی نہیں دی۔ جو خالصتان کے مختلف ریفرینڈم جو ہوئے مختلف ملکوں میں جیسے کروائے گئے، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی خواہش تقریباً ہر ملک میں بسنے والے سکھوں میں موجود ہے۔ سب نے حصہ لیا، وہاں بھی آبادی جتنی سکھوں کی ہے اس کے مطابق وہاں سے ٹرن آؤٹ بھی آیا، اور اس وقت لگتا یہ ہے کہ اگر ریفرینڈم اس کے بعد بھی کوئی ہوا تو اس میں بہت بڑی سکھوں کی تعداد ہے وہ حصہ لے گی، اور بالآخر یہ اپنے لیے ایک وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ جو اویئرنیس کریٹ کرنے کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ جب ان کے پاس اچھے ووٹ اور لوگوں کی رائے اچھی خاصی آ جائے گی تو یہ اقوام متحدہ کو ہی اپیل کریں گے کہ اب ہمیں علیحدہ وطن لے کے دیں۔ سو وہ ایک سلسلہ بلڈ اپ ہوتا ہوا بھارت کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ بھارت نے بڑا اگریسولی ریئیکٹ کیا کینیڈا کے خلاف، اور ان کو ایک ایڈوائزری ایشو کر دی اپنے اسٹوڈنٹس اور لوگوں کے لیے کہ آپ کینیڈا کے فلاں فلاں شہر میں نہیں جائیں گے، یا کینیڈا میں جو جائیں وہ احتیاط کریں، کیونکہ سکھوں سے وہاں پہ ڈر ہے کہ وہ ٹیررزم نہ کر دیں۔ کیونکہ کینیڈا کی ایڈوائس یہ تھی کہ بالکل پرامن ہے، یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بھارت نے یہ تماشا کھڑا کیا تو کینیڈا نے بھی اس کو کوئی اچھی طرح نہیں دیکھا، انہوں نے بھی فوراً بھارت کو ایک منہ توڑ جواب دیا، اور بھارت کے 4 شہروں جس میں مودی کا گجرات بھی شامل ہے، انہوں نے اس کے بارے میں ایڈوائزری ایشو کر دی اور کہا کہ کینیڈین لوگوں کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ ان علاقوں میں نہیں جائیں گے تاکہ وہاں پہ آپ کے خلاف کوئی ٹیررزم نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈین سٹیزن جو ہیں ان کو خطرہ ہے کہ بھارت گئے تو ان کے خلاف وہاں پہ ٹیررزم ہوگا، لہٰذا ان کو ان علاقوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ سو یہ ٹرائبل ایڈوائزری جو تھی یہ بھارت کی طبیعت پہ انتہائی ناگوار گزری، تکلیف دہ تھی ان کے لیے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ ہر جگہ دھونس سے کام چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور دھونس کے نتیجے میں وہ یہی ہے کہ اگر دوسرا ملک آپ سے آپ کی دھونس مان لے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ مانے تو پھر آپ لیٹ جائیں۔ تو وہی ہوا کہ ابھی بھارت جو ہے وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اس کو اس طرح نہیں لیں گے، ہم اس کے بارے میں ریئیکٹ کریں گے، لیکن فی الحال دھونس کا جواب جب دھونس سے آیا ہے تو بھارت مطمئن ہو کے ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا۔ اب یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ سی موو ہے جو کہ کینیڈا نے کی ہے، کیونکہ کینیڈا اپنی آزادی کو کسی بھی صورت میں داؤ میں نہیں لگانا چاہتا۔ یہ سٹیزنز ہیں کینیڈا کے، یہ جو سکھ ہیں یہ ان کے پاس کینیڈین شہریت موجود ہے، سو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر سے آ کے وہاں کارروائی کر رہے ہیں، اور یہ ووٹرز ہیں وہاں کے، اس کے جسٹن ٹروڈو کو بھی ووٹ دیتے ہوں گے، باہر صورت یہ وہاں کے ووٹرز بھی ہیں، وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، ان کے پاس وہاں کی شہریت ہے۔ سو اب جو ایڈوائزری دی گئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جو کینیڈین گورنمنٹ نے دی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گجرات، پنجاب، راجستھان یہ پاکستان کے ساتھ بارڈر بھی کرتے ہیں ایریاز، اور یہاں پہ 10 کلومیٹر کے اندر اندر کوئی بھی کینیڈین شہری نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں پہ ٹیررزم کا خطرہ ہے۔ سو لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ایڈوائزری بھی دی جس میں کہ آسام اور منی پور سے بھی منع کیا کہ ادھر بھی نہ جائیں، جب بہت ضروری ہو تو جائیں، ورنہ بالکل وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہاں بھی دہشت گردی کا رسک ہے وہاں پہ۔ سو انڈین کونسل جنرل نے بھی ان سے رابطہ وغیرہ کیا، لیکن کونسل جنرل کو بھی کوئی خاص خاطر خواہ لفٹ نہیں کرائی گئی۔ نتیجہ یہ کہ آج خالصتان کا جو ریفرینڈم کا قصہ ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت بن گئی، وہ دنیا نے تسلیم کر لی، مغربی دنیا میں اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ ابھی بھارت نے اس پہ یہ بھی اعتراض کیا کہ کینیڈین گورنمنٹ نے جو رشین ریفرینڈم ہو رہا ہے یوکرینین ٹیریٹریز میں، جس میں کہ لوہانس اور ڈونیسک اور زیپوریزیا وغیرہ شامل ہیں، اس کی تو مذمت کر رہا ہے کینیڈا کہ جی وہاں ریفرینڈم نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں کے ریفرینڈم جو سکھ کر رہے ہیں وہ اس کی حمایت کر رہا ہے۔
تو حمایت نہیں، در حقیقت یہ ایک سوچنے کی بات ہے، یہ دو بالکل مختلف قصے ہیں۔ جو 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 یوکرینین ٹیریٹری ہے وہ جنگ میں انہوں نے حاصل کی ہے، رشینز نے پکڑی ہے، لہٰذا جو زبردستی یا طاقت کے ذریعے علاقے علیحدہ کیے جاتے ہیں ان پہ ہمیشہ دنیا اعتراض کرتی ہے، لیکن یہ طاقت کا نہیں، یہ تو ایک جمہوری طریقے سے وہ مانگ رہے ہیں ان سے، نہ کوئی دہشت گردی ہے، نہ کسی کو مارا جا رہا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور خدا حافظ، آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ سو یہ اتنی سی بات ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔